बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुहतरम नाजरीन, आज संडे है, इतवार का दिन है। एक मरतबा फिर हम अहम सवालों के जवाबात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमने सिर्फ उन सवालों को लिया है जो तलाक़ से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए कि आप भी जानते हैं कि हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में और हमारी सोसाइटी में तलाक़ देने का रिवाज भी बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोग मामूली बात पर, मामूली से लड़ाई झगड़े की वजह से अपनी बीवी को तलाक़ दे जाते हैं, जो कि गुनाह की बात है, अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाली बात है। हम याद रखें, ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब गज़ुल हलाल इलल्लाहि तलाक़, कि उन हलाल कामों में जिनका शरीयत में करना जायज़ है, सबसे ज़्यादा जिस काम की वजह से अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा जिस काम की वजह से अल्लाह ताला को गुस्सा आ जाता है, वो काम तलाक़ वाला काम है। इसलिए आखिरी दम तक हमें तलाक़ से बचने की कोशिश करनी चाहिए। और बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि हम ऐसा लफ्ज़ अपनी बीवी को गुस्से में या लड़ाई झगड़े में बोल जाते हैं जिससे बीवी पर तलाक़ वाक़े हो जाती है, हमारा निकाह टूट जाता है। मगर मसला मालूम न होने की वजह से हम यूं ही साथ में रहते रहते हैं, नतीजतन पूरी ज़िंदगी हमारी गुनाहों में गुजर जाती है। इसलिए कि फ़ुक़हा लिखते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लफ्ज़ तलाक़ से ही बीवी पर तलाक़ वाक़े होती हो। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिनके कह देने की वजह से निकाह टूट जाता है, बीवी पर तलाक़ वाक़े हो जाती हैं। इसलिए आज हमने तलाक़ से मुतालिक 10 अहम सवालों को लिया है। आप तवज्जो से आखिर तक इनको सुनते रहें और सुनने के बाद इनको दूसरों को भी बतलाएं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि तलाक़ देने का सुन्नत तरीक़ा क्या है। देखिएगा, ये बहुत अहम और ज़रूरी सवाल है, इसलिए कि बहुत सी मरतबा ऐसी मजबूरी पेश आ जाती है कि तलाक़ के बग़ैर काम नहीं चलता, तलाक़ देना ज़रूरी हो जाता है। तो हम याद रखें, ऐसी सिचुएशन में हम सिर्फ़ सुन्नत के मुताबिक तलाक़ दें। और तलाक़ देने का सुन्नत तरीक़ा मुहद्दिसीन ने यह लिखा है कि शोहर अपनी बीवी को ऐसी पाकी की हालत में जिसमें उसने बीवी से सोहबत ना की हो, उसने उससे जिमा ना किया हो, एक तलाक़ दे। यानी बीवी पाकी की हालत में हो, नापाकी की हालत में ना हो, और उस पाकी की हालत में शोहर ने बीवी से सोहबत भी ना की हो, जिमा भी ना किया हो, और सिर्फ एक तलाक़ दे और यूं ही रहने दे। इद्दत गुजरने के बाद खुद से इनका निकाह ख़त्म हो जाएगा। ये तलाक़ देने का सुन्नत तरीक़ा है जो मुहद्दिसीन ने किताबों में लिखा है। आप हदीस की मशहूर किताब मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में 18,040 नंबर पर और मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में 10,926 पर इस सिलसिले में तफसीली अहादीस देख सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि क्या फ़ोन पर भी तलाक़ वाक़े हो जाती है। देखिएगा, फ़ुक़हा किराम ने लिखा है कि अगर यकीनी तौर पर यह बात मालूम हो जाए कि तलाक़ देने वाला शोहर ही था, तो अब फ़ोन पर भी अगर वो तलाक़ देता है तो तलाक़ वाक़े हो जाएगी। तीसरा सवाल ये है जो हमारे मुरादाबाद के एक भाई ने किया था कि मैंने अपनी बीवी को एक मरतबा गुस्से में ये कहकर के तलाक़ दे दी कि जा, मैंने तुझे तलाक़ दे दी। लेकिन वो लिखते हैं कि मुझे ये मालूम नहीं था कि लफ्ज़ तलाक़ कह देने से हमारा निकाह ही टूट जाएगा, मैंने तो बस गुस्से में यूं ही कह दिया था। देखिएगा, हम याद रखें, हदीस की मशहूर किताब तिरमिज़ी शरीफ में 1184 नंबर पर यह हदीस है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सलासुन जिद्दुहुन्ना जिद्दुन व हज़लुहुन्ना जिद्दुन, के 3 चीज़ें वो हैं जो हकीकत में तो होती ही हैं, मजाक में भी हो जाती हैं। उनमें से एक चीज़ तलाक़ भी है। इस हदीस की रोशनी में फ़ुक़हा ने यह फ़तवा लिखा है कि अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को ये कह दिया कि जा, मैंने तुझे तलाक़ दे दी, और उस बोलने वाले शोहर को तलाक़ का मफ़हूम और मतलब मालूम नहीं था, तो भी उसकी बीवी पर तलाक़ वाक़े हो जाएगी। चौथा सवाल ये है कि क्या प्रेगनेंसी और हमल की हालत में भी तलाक़ वाक़े हो जाती है। तो हम याद रखें, हिदाया में
جلد 2 صفحہ 356 پر، اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں 18045 نمبر پر یہ حدیث ہے کہ حمل کی حالت میں، پریگنینسی کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس صورت میں بھی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ 5واں سوال یہ ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو اس نیت سے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، ڈرانے کی نیت سے یہ لفظ کہہ دیا کہ جاؤ میں نے تمہیں طلاق دے دی۔ وہ لکھتے ہیں کہ میری نیت ان الفاظ سے طلاق کی نہیں تھی، میں نے صرف ڈرانے اور دھمکانے کے لیے، اس کو صحیح کرنے کے لیے یہ الفاظ بولے تھے۔ تو کیا بغیر نیت کے بھی طلاق واقع ہو جائے گی؟ دیکھیے گا، فتوے کی مشہور کتاب فتاوی شامی میں جلد 4 صفحہ 463 پر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو لفظ طلاق کہہ دیتا ہے، چاہے اس کی نیت اس لفظ سے طلاق دینے کی نہ ہو، صرف ڈرانے کی یا دھمکانے کی یا صحیح کرنے کی نیت ہو، تو بھی اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ 6واں سوال یہ ہے، ایک صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے شراب کے نشے کی حالت میں اپنی بیوی سے جھگڑے میں یہ لفظ کہہ دیا کہ میں نے تم کو چھوڑ دیا، میں نے تم کو طلاق دے دی، تو ان لفظوں سے جبکہ میں نشے کی حالت میں تھا، میری بیوی پر طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے گا، فتوے کی مشہور کتاب فتاوی تاتار خانیہ میں جلد 4 صفحہ 394 پر یہ فتویٰ لکھا ہے کہ فقہ حنفی میں جو نشہ حرام چیز کے استعمال کرنے کی وجہ سے ہوا ہو، جیسے شراب کا پینا، تو اس نشے کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر آپ نے اپنی بیوی کو شراب کے نشے کی حالت میں طلاق دی ہے تو اس سے آپ کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ 7واں سوال یہ ہے کہ ناپاکی اور حیض کی حالت میں بیوی پر طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ہم یاد رکھیں، مسلم شریف میں 1471 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو ناپاکی اور حیض کی حالت میں طلاق دی تھی، جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے طلاق ہی قرار دیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ ناپاکی کی حالت میں، MC اور حیض کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ 8واں سوال یہ ہے جو بڑا عجیب و غریب سا ہے۔ نسیم صاحب یہ لکھتے ہیں کہ میری بہن کو میرے بہنوئی نہ طلاق دیتے تھے اور نہ صحیح سے ان کو رکھتے تھے، ان کے حقوق ادا کرتے تھے۔ تو میں نے اپنے بہنوئی سے اپنی بہن کو طلاق دلوانے کے لیے چند دوستوں کو جمع کیا اور ہم چند دوستوں نے مل کر راستے میں اپنے بہنوئی کو گھیر لیا اور ہم نے ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دینے کی وجہ سے ان سے یہ لفظ کہلوا لیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ تو کیا زبردستی طلاق دلوانے سے ہماری بہن پر طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیے گا، حدیث کی مشہور کتاب مصنف عبد الرزاق میں 11411 نمبر پر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اثر لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ طلاق الکرہی واقعٌ، کہ اگر کوئی شخص مجبوری میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، اس کی نیت طلاق دینے کی نہیں، زبردستی اس سے کوئی طلاق دلوا دیتا ہے، تو اس سے بھی اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ لہذا نسیم صاحب نے جو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اپنے بہنوئی کو دھمکی دے کر اپنے بہنوئی سے یہ کہلوایا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو اس سے نسیم صاحب کی بہن پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ 9واں سوال یہ ہے کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو لڑائی جھگڑے میں یہ کہہ دیا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ ہم یاد رکھیں، یہ بولا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، لفظ طلاق اس نے یوز نہیں کیا، یہ بولا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ تو اس سے ان کی بیوی پر طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟
دیکھیے گا، ہم یاد رکھیں، فتاوی شامی میں جلد 4 صفحہ 530 پر یہ فتویٰ لکھا ہے کہ ہمارے سماج میں، ہمارے یہاں سوسائٹی میں لفظ آزاد کر دیا جب شوہر اپنی بیوی کو بولتا ہے تو یہ لفظ طلاق کے لیے متعین ہو جاتا ہے۔ لہذا جب کسی نے اپنی بیوی کو غصے میں، لڑائی جھگڑے میں یہ کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، تو اس سے ان کی بیوی پر ایک طلاق صریح واقع ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ انہوں نے ایک ہی مرتبہ بولا تھا، اگر وہ چاہیں تو عدت کے اندر اندر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتے ہیں۔ 10واں اور آخری سوال یہ ہے کہ ایک صاحب نے غصے کی حالت میں اپنی بیوی سے یہ کہا کہ جاؤ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ لفظ طلاق یوز نہیں کیا بلکہ یہ کہا جاؤ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے تمہیں چھوڑ دیا، تو اس سے ان کی بیوی پر طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے گا، فتاوی شامی میں ہی جلد 4 صفحہ 530 پر یہ فتویٰ لکھا ہے کہ لفظ چھوڑ دیا بھی ہمارے سماج میں، ہمارے عرف میں لفظ چھوڑ دیا بیوی کے لیے جب بولا جاتا ہے تو اس سے بھی طلاق ہی مراد ہوتی ہے۔ لہذا اگر کسی نے اپنی بیوی کو یہ لفظ کہا ہے کہ جاؤ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے تمہیں چھوڑ دیا، تو اس سے ان کی بیوی پر طلاق صریح واقع ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ ایک مرتبہ انہوں نے بولا ہے، اگر وہ چاہیں تو عدت کے اندر اندر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتے ہیں۔ تو یہ طلاق کے چند اہم اور ضروری مسائل تھے جو ہمارے یہاں دارالافتاء سے وقتاً فوقتاً پوچھے گئے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو طلاق جیسے منحوس عمل سے بچنے کی مکمل طریقے سے توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔